چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 پڑھنے لگے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ قُلْ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا فرما دیں، یتوفاکم کہ تمہیں موت دیتا ہے، ملک الموتی موت کا فرشتہ، الذی وہ یعنی وہ فرشتہ، وکیلا جو مقرر کیا گیا ہے، بکم ساتھ تمہارے یعنی تم پر، ثم پھر الا طرف ربکم تم نے اپنے رب کی طرف ہی ترجعون لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے کیسے کیسے سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ کسی طرح تم نہ راہ راست پر آ جاؤ۔ اب ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی، اپنی نشانیوں کی، تمام چیزوں کی ہمیں خبر دے کے کہ ان تمام کو بنانے والا تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اب یہاں آ کر آیت نمبر 11 میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کا وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو ہر وقت جو موت کا فرشتہ ہے نا وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اور اس کو پتہ ہے، وکیلا وہ تم پہ مقرر کر دیا گیا ہے، اسے تم پر ڈیوٹی دے دی گئی ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے تو کہ تم نے ان کو موت دینی ہے، ان کی روح نکالنی ہے، لیکن وہ ہونا کب ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوا، اور وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے نا ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں سوچتی ہوں کہ جس طرح کسی فیکٹری میں یا کسی آفس میں کوئی ورکر ہوتے ہیں نا، ان کا کام کبھی نہ بھی ہونا، چھٹی نہیں کر سکتے وہ۔ اگر وہ کہیں کہ اپنے مالک کو کہ آج کوئی کام ہی نہیں تھا، کل بھی نہیں تھا، تو میں نے کیا کرنا ہے، آ کے چھوڑے، تو وہ رکھے گا اسے، وہ کہے گا بھائی تمہاری ڈیوٹی ہے، تم پے لیتے ہو، تم نے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں نا، بالکل اسی طرح موت کسی کو آج نہیں آنی، اس گھر میں اس نے جانا ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے فرشتے سے کہا، موت کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ عزرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان سے کہا کہ اے عزرائیل تم نا میرے بندوں کی جو ہے جان ذرا نا بڑے دھیان سے نکالا کرو، یعنی تکلیف نہ دیا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو نا ہر ایک پہ رحم تھا ظاہر ہے۔ تو آگے سے اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی پاک میں تو بڑا خیال رکھتا ہوں، جو مومن بندی ہے نا میں تو خود ہی ان کا بہت خیال رکھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، لیکن جو مومن نہیں ہے مجھے جس طرح حکم ہے میں اس طرح ہی پھر جان نکالتا ہوں، اور مومن کی تو میں خود سوچتا ہوں کہ جان جو ہے وہ بڑے آرام سے نکالو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر بتایا اس نے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جتنے اللہ کے بندے بندیاں ہیں نا، میں ان سب کے گھروں میں دن میں 5 دفعہ چکر لگاتا ہوں، اور یہ لوگ خود نہیں اپنے آپ کو اتنا جانتے جتنا میں ان کو جانتا ہوں۔ اور میں کیوں ان کو جانتا ہوں؟ کیونکہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ میں نے ان کی جان نکالنی، میں نے ان کو موت دینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زندگی میں تم سب اتنے ایزی نہ ہو جاؤ، اس زندگی کو نا اتنا ایزی نہ سمجھو، یہ تمہیں جو زندگی دی ہے، کئی لوگوں کا طریقہ کار زندگی گزارنے کا کیا ہے، وہ کہیں گے یار ایک دفعہ زندگی ملی ہے، انجوائے کرو، لائف کو اچھے طریقے سے جیو، اپنی خواہشیں پوری کرو، اپنی من مانیاں کرو، پیسہ ملا اس کو اڑاؤ، خرچ کرو۔ کئی لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں زندگی یہ ہے تو اس کو کرو۔ اللہ نے کہا بھائی زندگی جو ملی ہے نا ایک دفعہ ہی ملی ہے، اس میں وہ کرو جو اس موت کے بعد تمہارے کام آنے۔ موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ مقرر کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر۔ اچھا پھر موت کا فرشتہ ہی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ، اور پھر اس کے ساتھ نا جس طرح ایک کسی وزیر اعظم کی گاڑی ہے نا، اور پھر وہ ایک ہی گاڑی نہیں ہے، وہ 10 گاڑیاں پیچھے ہیں، 10 گاڑیاں آگے ہیں، بڑی وہ پروٹوکول میں پھرتا ہے وہ بندہ، کیونکہ اس کو کافی وہ سہولتیں ملی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے جو فرشتے ہیں نا، یہ جو موت کے فرشتے ہیں وہ اکیلے کوئی نہیں ہوتے، ان کے بھی 10 فرشتے آگے، 10 پیچھے، پتہ نہیں کتنے، وہ سارے ہی آتے ہیں مل کے، کیونکہ وہ سارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہے جان نکالنی، باقیوں کی ڈیوٹی ہے لے کے بھاگنا۔
اب وہ دونوں طرف ہی کھڑے ہیں، چاہے 4 ہیں، وہ 5 ہیں، وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ آپ جان نکالیں گے تو پتہ چلے کہ یہ مومن کی جان ہے یا پھر کافر کی جان ہے یا فاسق کی جان ہے کہ جو اللہ کا نافرمان تھا۔ پھر وہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے، وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے وہ لے کے بھاگتے ہیں۔ جب تک ایک مردے کی، ایک ڈیڈ باڈی کی، جتنے وہ ڈیڈ باڈی کے کام ہیں وہ ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہیں، قبر تک جانے تک وہ آسمانوں پہ اگر نیک روح ہے تو 7 آسمانوں کے اوپر جا کے واپس بھی آ جاتا ہے۔ وہ اتنا سفر کر لیتا ہے۔ ایک سانس نہ آنے سے نا، جو سانس نہیں آیا، اتنا سفر کر لیا، اور جب سانس آ رہا تھا تب آپ یہ سفر نہیں کر سکتے۔ پہلے آسمان تک بھی زندہ لوگ جو ہے نا کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے اتنی سپیڈ چاہیے، اس کے لیے اتنی سپیڈ چاہیے کہ آپ کی جو بھی یہ ٹرین ہے، جو بھی یہ جہاز ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں، وہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے اوپر جانے کے لیے۔ اس سپیڈ سے وہ سارے فرشتے جاتے ہیں اس روح کو لے کے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہارے اوپر موت کا فرشتہ میں نے مقرر کر دیا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہارے گھروں میں آتا ہے کہ آج مجھے حکم ہو، آج مجھے حکم ہو، میں ان کی جان نکالوں۔ تو اپنی زندگی کو نا اچھے طریقے سے گزارو، یہ سوچ کے کہ الی ربکم ترجعون، کہ تم نے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، اور جب تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، اس بات کو مان لو، تو پھر میرے سامنے تمہارا حساب کتاب ہونا ہے اپنا۔ تو اب تمہارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس دنیا میں کہ تم میرے سامنے اچھا منہ لے کے آتے ہو یا برا منہ لے کے آتے ہو۔ اللہ نے کہا نہیں کہ کچھ چہرے اس دن ایسے ہی ہوں گے کہ روشن چاند کی طرح، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اندھیرا سیاہ اور غبار پڑا ہوا چہرے پہ اور بالوں پہ اور پورے جسم پہ غبار پڑا ہوا ایک۔ تو کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا میں وہ والے کام ہی نہیں کیے جو وہاں جا کے کام آنے تھے۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ ہے وہ سارا سال جو ہے نا وہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن جس چیز کا پیپر ہے اس کا پڑھتا ہی نہیں۔ اب جا کے جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیپر بایولوجی کا ہے اور وہ ساری دوسری چیزیں پڑھتا رہا، اب اسے ایک لفظ نہیں آ رہا، تو کیا فائدہ اس سارے پڑھنے کا؟ بھئی آپ وہ پڑھتے جس کا آپ کا پیپر ہے۔ آپ دنیا میں ہر طرح کے کام کرتے رہے، آپ نے دنیا میں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے یتیموں مسکینوں کے بھی چلو کام آ گئے، وہ بھی ریاکاری سے میری شوشہ ہو جائے۔ پھر یہ میں آپ کو بتاؤں، نمازیں جو ہم نمازیں لیے پھرتی ہیں نا کہ ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اگر تو نماز پڑھ کے نماز جیسا کام ہی نہیں کرتے تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نمازیوں پہ، ان نمازیوں کی ہلاکت ہے جن کے کام ان کی نمازیں ہی نہ آئیں، نمازیں پڑھی اور کام ہی نہ آئیں، کیونکہ نمازیں ضرور پڑھی ہیں لیکن نمازوں کو انہوں نے قائم ہی نہ رکھا۔ تو ایسے نمازی کا کیا کرنا ہے جس کے کام اس کی نمازی نہ ہے؟ بھئی ایسے کام کرو، نمازیں ایسی پڑھو، روزے ایسے رکھو، عبادت ایسی کرو، ذکر اذکار ایسے کرو، زندگی کا جو راستہ ہے وہ ایسا اپناؤ، ہدایت کا اپناؤ، اخلاص والے ہو جاؤ، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض، کینہ، حسد کچھ نہ رکھو، اپنی زندگی جو ہے وہ سیدھی گزارو، یہ والے کام کرو جو وہاں کام آنے۔ یہ والے کام سارے کرنے ہیں کہ آپ نے یہ سوچ کے کہ بھئی وہاں کام آ جائے، اور وہاں کے لیے آپ نے تیاری نہیں کی، ادھر ادھر کی آپ ساری زندگی کام کرتی رہی، اور جب مرے تو پتا چلا کہ اوہو یہاں کی تو میں نے تیاری نہیں کی۔ یہ قبر جو 1 گز کی تھی، بس 1 گز کی جو قبر تھی، کوئی جگہ بڑی چوڑی نہیں تھی، اس میں کوئی میں نے محل نہیں بنانا تھا، صرف 1 گز کی کوئی قبر ہے، اس کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی، اس میں تو اتنی سی قبر ہے، اس کو سجا لینا تھا آپ نے۔ ادھر اتنے بڑے لے کے گھر، ان کو سالہ سال سجاتے رہتے ہیں، یہ اوپر کا پورشن، یہ نیچے کا پورشن، یہ اب کرنا میں نے، وہ کرنا اب، وہ کرنا میں نے، وہ کرنا، انہی چکروں میں پڑے رہے۔ تو بھائی وہ جو آپ کے گھر کے برابر، آپ کے گھر کے مقابلے میں جو ایک آپ کی قبر تھی، جو اصل گھر تھا، آپ کا اصل گھر تھا، جس میں جا کے نا آپ نے جب تک حشر میں کھڑے نہیں نہ ہونا تب تک رہنا، اس کے لیے کوئی تیاری نہ کی۔ وہاں گئے تو گھپ اندھیرے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ سن لو، موت کا فرشتہ ہر وقت تمہارے اوپر میں نے مقرر کر دیا ہے، تو اب ذرا دھیان سے جیو، ادھر گپ شپ میں اور فضول کاموں میں زندگی نہ گزارو۔